بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کے ساتھ تا حیات وابستہ رکھے اور خدمت دین کی مثبت انداز میں توفیق خدمت عطا فرمائے۔ حضرات، آج ہم آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے فضائل اور فیوز و برکات بیان کریں گے۔ قرآن مجید کی بڑی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے اور مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ احکام والی صورت جو ہے سورۃ البقرہ ہے، اور اس صورت کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے جمیع احکام، مطلب عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، حج، عمرہ، دیگر جو احکام ہیں وہ اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی احکام کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے امام نسائی نے اپنی کتاب فضائل القرآن کے اندر ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورۃ البقرہ کی آخری آیت کو پڑھ لیا، آخری دو آیات کو، اس کے لیے وہ کافی ہے، بطور اذکار شب کے، بطور آیات قرآن کی تلاوت کے، بطور اجر و ثواب کے اس کے لیے کافی ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کو کنز عرش یعنی عرش کے خزانے میں سے شمار کیا گیا ہے، اور اس کی عظمت اور اس کی افادیت کو ظاہر کرنے کے لیے تاکہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور ایک اور حدیث جس کو الکشف والبیان کے اندر امام سالبی نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک بلندی اور کوہان ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی جو کوہان یعنی بلندی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے، بالخصوص حفاظ کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے اور وہ اپنائیں اس کو۔ سیوطی صاحب نے لکھا ہے کہ جو بندہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت سے لے کر مفلحون تک پڑھے گا اور پھر آیت الکرسی سے لے کے خالدون تک پڑھے گا، اور للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک رات کو تلاوت کر کے سو جائے گا اور اس کا معمول بنا لے گا، اس کا قرآن کبھی بھی جو ہے بھولے گا نہیں، اس کا حفظ جو ہے کبھی بھی اس کو بھولے گا نہیں، اور قرآن اس کو تا حیات یاد رہے گا، اور ہر رمضان المبارک میں اس کو قرآن پاک سنانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ولید سے کہا، ولید نامی شاعر تھا، کہ مجھے کوئی شعر سنائیے، تو انہوں نے کہا اب میں آپ کو شعر نہیں سنا سکتا، جب سے میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا ہے، اور اس کی فصاحت و بلاغت نے اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کے جو ہے درجہ اس کے اندر رکھ دیے، اور اس کی جو ہے انوار و برکات، اس کی فصاحت و بلاغت نے اور اس کے اعجاز نے مجھے اتنا مسحور کیا ہے اور اتنا متاثر کیا ہے، اب ولید نے شعر کہنا ترک کر دیا۔ جب سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی ہے اب اس نے شعر سننا اور شعر بنانا اور شعر خوانی بالکل چھوڑ دی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نامی گرامی شاعر جو ہے قادر الکلام ہونے کے باوجود اس نے اپنا شعر کہنا چھوڑ دیا جب سے اس نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کے معانی اور مطالب کے سمندر میں غوطہ لگایا۔ تو حضرات گرامی، میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے گھر میں تکلیف ہے، جنات کی جو شکایات کرتے ہیں، شیاطین کی، وہ سورہ بقرہ پڑھیں، کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی برکت جو ہے وہ شیطان کے انخلاء کا سبب ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر شیاطین سے اور جنات سے پاک ہو جائے، وہ روزانہ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھا کرے، کیونکہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی برکت سے یہ سب خبیث چیزیں بھاگ جاتی ہیں اور گھر میں سکون ہو جاتا ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے سید شفقت حسین بخاری کو، پھر ملتے ہیں۔ والسلام علیکم وما توفیقی الا باللہ۔